امریکی تجاویز مسترد جنگ کا اختتام صرف تہران کی اپنی شرائط اور مقررہ وقت کے مطابق ہوگا۔ ایرانی پریس ٹی وی کے مطابق آج ایک سینئر سیاسی اور سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا کہ ایران کسی بھی صورت امریکی صدر کو جنگ کے اختتام کا وقت طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اپنی دفاعی کارروائیاں اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک اس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ واشنگٹن مختلف سفارتی ذرائع سے مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے، تاہم پیش کی جانے والی تجاویز کو تہران غیر حقیقی اور میدان جنگ میں امریکہ کی ناکامی سے متصادم سمجھتا ہے۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق چہارم 80ویں لہر یا شدد القواعد کے مبارک کوٹ سے شروع۔ محمد التقوی اور دال مرتضی سمیت جنوبی لبنان کے مظلوم عوام کے لیے وقف۔ مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں میں اسٹریٹجک پوائنٹس اور فوجی مراکز پر حملے۔ کارروائی میں صفد شہر کے شمال میں صہیونی حکومت کا ملٹری کمانڈ سینٹر نشانہ بنایا گیا، جو فلسطین کی شمالی سرحدوں پر حملہ اور دفاع کے لیے فورسز کی کمانڈ اور تعیناتی کا ذمہ دار ہے۔ صہیونی جوہری مرکز ڈمونا اور مہرآباد میں زبردست تباہی، تل ابیب، کریات شمونا، بنی براک اور علی السلم، عارف جان، الازرق اور شیخ عیسیٰ میں صہیونی اور امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں اور تباہ کن ڈرون سے حملے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ نے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کو پیغام دیا: ہم جیسا کوئی بھی کبھی بھی تم جیسے کسی سے بھی سمجھوتا نہیں کرے گا، نہ آج، نہ کل، نہ کبھی۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر شہرام ایران نے خبردار کیا کہ امریکی بحری بیڑا رینج میں آیا تو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم کی اشیاء خورونوش کی خلیجی ممالک کو برآمد کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملکی غذائی ضروریات کو متاثر کیے بغیر خلیجی ممالک میں وافر مقدار میں اشیاء خورونوش کی برآمدات تیز کی جائیں، غذائی ضروریات کی طلب اور رسد کی مکمل نگرانی کی جائے اور حکومتی سطح پر فیصلہ سازی میں تاخیر کی گنجائش نہیں۔ جو لوگ تاخیر کے مرتکب ہوں گے ان کی جواب دہی کی جائے گی۔ خصوصی کمیٹی نے چاول، خوردنی تیل، چینی، گوشت، پولٹری، خشک دودھ، ڈیری مصنوعات، پھل اور سبزیوں سمیت 40 اشیاء کی منظوری دی۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں، وزیراعظم کا جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت کا اعلان۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، ہمیشہ مضبوطی سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیراعظم کی ولی عہد کو یقین دہانی، سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری پر حملوں کی مذمت کی، مکمل یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امت مسلمہ میں اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت پر زور، دونوں ممالک کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ملائیشین وزیراعظم انوار ابراہیم کی پاکستان کی امریکہ ایران مذاکرات کی بروقت اور تعمیری پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ اقدام خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران نہایت اہم ہے۔ عمان اور دیگر ممالک کی سابقہ کوششیں بھی قابل تحسین ہیں۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور قومی سلامتی کے امور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان اہم ملاقات۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور پاکستان کے سفارتی کردار پر تفصیلی مشاورت۔ اہم بیٹھک میں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے ایران امریکہ تنازع کے تناظر میں پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے سفارتی اقدامات پر بلاول بھٹو زرداری کو اعتماد میں لیا۔ دونوں وزراء اعلیٰ نے وزیر اعظم کو اپنے اپنے صوبوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق مجوزہ حکمت عملی پر بریفنگ دی۔ جوہری مراکز بند کرنے اور خطے میں میزائل حملے روکنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے لیے 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا۔ ابنائے ہرمز میں آزاد بحری زون کے قیام جیسے مطالبہ شامل، پراکسی گروپس کی فنڈنگ بند کرنے پر دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش۔ میزائل پروگرام پر پابندی نہیں ہوگی، ایران کا صاف جواب۔ امریکی فوج کو خلیجی ممالک سے فوری نکل جانے کا کہہ دیا۔ ایران پر سے پابندیاں ختم کرنے اور جنگی نقصان کا معاوضہ ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ایران نے واضح کیا کہ وہ کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے آگے نہیں جھکے گا۔ خطے میں دفاعی خود مختاری اور اسٹریٹجک پاور اس کی اولین ترجیح ہے۔ عراق کا ایران کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کے بعد پہلا بڑا حملہ۔ حشد الشعبی گروپ کا امریکی وکٹوریہ بیس پر ڈرون حملہ، ریڈار سسٹمز اور ایک UH-60M بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے سے امریکی فوج کی نگرانی اور فضائی صلاحیت متاثر۔ ادھر ایران کے پاسداران انقلاب فوج کی امریکہ کے 82ویں ایئر بورن ڈویژن کو براہ راست وارننگ جاری۔ ترجمان کے مطابق بحری بیڑے کو پیغام دیا گیا ہے کہ پیچھے نہ ہٹا تو اس کا حال بھی ابراہم لنکن اور USS جیرالڈ فورڈ جیسا ہوگا۔
پاسداران انقلاب کی امریکی 82ویں ایئر بورن کو سخت وارننگ، بیان میں خبردار کیا کہ بحری بیڑے پیچھے نہ ہٹے تو تباہی ہوگی، ابراہم لنکن اور USS جیرارڈ فورڈ جیسا حال کر دیں گے۔ پینٹاگون 82ویں ایئر بورن ڈویژن پر 3000 فوجیوں کی تعیناتی کر رہا ہے، میرین یونٹس بھی شامل ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کی ایران پالیسی پر سخت تنقید، امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے مطابق یہ جنگ امریکی فوجیوں کی جانوں اور ٹیکس دہندگان کے اربوں ڈالرز کے نقصان کا سبب بن رہی ہے۔ اب کانگریس کو قانونی اقدامات کرتے ہوئے اس جنگ کو روکنا چاہیے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان کے بڑے حصے پر قبضے کا اعلان، اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ قبضے میں لیے گئے علاقے میں بفر زون قائم کریں گے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، سرحدی دیہات میں گھروں کو گرانا شروع کر دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ملیشیا کے ہم منصب سے رابطہ، باہمی دلچسپی کی حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال، جاری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی نائب صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا، کہا تو استحکام کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ناگزیر ہے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق۔